اب کیوں چلا جاتے ہیں؟ آپ بھی حیران ہیں اور ہم بھی پریشان ہیں تجزیاتی طور پر۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارے ایک ایسے دشمن کی جس نے نئی قسم کی دشمنی پالی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، اور اپنا ایجنڈا اس نے بڑھا دیا ہے۔ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی آزاد جموں کشمیر کے اندر حالات بگڑے اور ہم نے ہندوستان کی سازشوں کے زاویے سے بات کی کہ ان حالات کو سٹیبلائز ہونا ہے۔ وہ حالات اب سٹیبلائز ہو گئے ہیں، ایک کمیٹی گئی، اس کے بعد معاملات طے پا گئے، لیکن ہندوستان کی جو آنکھ ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے، اور آزاد جموں کشمیر کو ابھی بھی پاکستان کا ایک ولنریبل پوائنٹ سمجھتا ہے۔ ہمارے پاس سردار مسعود خان صاحب موجود ہیں، سابق پاکستانی سفیر امریکہ، چین اور سابق صدر آزاد کشمیر۔ اس کمیٹی کا بھی حصہ تھا جس نے نیگوشیٹ کیا، آزاد کشمیر کے معاملات کو طے کیا۔ بہت شکریہ جی۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ معاہدے کے بعد وہاں کے حالات کو آپ کیسے اسیس کرتے ہیں بطور کمیٹی ممبر کے بھی اور ایک کشمیری ہونے کے ناطے بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے فیصلے ہوئے اور اتفاق رائے ہوا۔ یہ جو 2 دن کے مذاکرات ہوئے یہ بہت ہی فائدہ مند تھے، اور اس کے بعد جو ان کا نتیجہ نکلا، جو عوام کے مطالبات تھے وہ درست تھے، بڑی حد تک درست تھے۔ حکومت آزاد کشمیر کا موقف یہ تھا کہ وہ پہلے بھی ان کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن شاید یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی اور ان کا رابطہ کے درمیان میں معطل ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی، اور جو بنی وہ بہت خطرناک تھی۔ وہاں جو شہادتیں ہوئی دونوں طرف، سویلینز اور پھر جو ہے پولیس، تو وہ بہت قابل افسوس تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر حکومتوں کو چیک کرنا رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اس قسم کی جو مسائل ہیں، عوامی مسائل ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے۔ ان کے جو مسائل تھے بنیادی طور پر اس کا فالو اپ اب تگڑا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی طے پا گئے تھے معاملات، ہنگامے ہوئے، اس اسکیل کے نہیں تھے لیکن پھر بھی خطرناک تھے، پھر معاہدہ ہوا، پھر وقت گزر گیا، پھر دوبارہ ہم خاموش ہو گئے۔ اس مرتبہ وہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی بنیادی سبب یہ تھا کہ رابطے نہیں ہو سکے۔ اس مرتبہ جو ہے ایک میکینزم بنایا گیا ہے جس میں حکومت آزاد کشمیر، بلکہ یہاں کی جو حکومت ہے، فیڈرل حکومت جو ہے، اس کے 2 نمائندے اور ایکشن کمیٹی کے لوگ مسلسل رابطے میں رہیں گے اور ریویو کرتے رہیں گے کہ کون کون سے مسائل ہیں جن کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ جس سیٹ پہ آپ تشریف فرمائیں وہاں پر رانا صناب میرے پروگرام میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر انڈین انفلوئنس بھی مجھے نظر آ رہا ہے، اور وہ بہت امفیٹک تھے۔ میں نے 2 مرتبہ ان سے 3 مرتبہ ان سے پوچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر دشمن ہے، اس نے تو حالات خراب کرنے بھی ہیں اور فائدہ بھی اٹھانا ہے، حالات سے فائدہ اٹھانے کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، خراب کرنے میں بھی کیا ان کا ہاتھ تھا؟ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو رہنما ہیں وہ اس بات پہ بہت حساس ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، اور وہ اسے گالی سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ ہندوستانی ایجنٹ ہیں، لیکن ان کی بات نہیں کر رہا، حالات خراب کرنے کی بات جی میں بتا دوں تو اس کے، لیکن یہ ہے کہ جو معروضی حالات تھے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہندوستان جو ہے کئی قسم کی میسیجنگ کرتا رہا ہے۔ وہ جے شنکر ہو، نریندر مودی ہو، راجناتھ سنگھ ہو، وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں جب بھی اس قسم کے کوئی خلفشار پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے بارے میں بیانات دیتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، یہ ہے کہ اس کی ہندوستان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے آزاد کشمیر کے عوام الناس اور پاکستان کے درمیان تصادم ہو جائے، یا آزاد کشمیر کے لوگوں اور آزاد کشمیر کی حکومت کے درمیان تصادم ہو جائے، اور اس سطح پہ ہم پہنچ گئے تھے۔ تو اس کو ٹالا گیا، اس کو صورتحال کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو ان کے جو مطالبات تھے اس میں وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر جو ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ اشرافیہ کہتے ہیں، میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اشرافیہ نہیں، پاکستان میں اشرافیہ ویسے بھی ارسٹوکریسی کو کہتے ہیں، لیکن ان کا جو ہمارے ججز ہیں، سپیریئر جوڈیشری ہے، یا اس کے علاوہ جو وزراء ہیں، یا وزیر اعظم یا صدر، یا اس کے علاوہ جو سیکرٹریز ہیں، ان کے معیار زندگی کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مطلب اب فیصلے ہو گئے، وہ تو فیصلے ہو گئے، اب امپلیمنٹیشن کی بات ہے۔ ہندوستان کے لیے یہ موقع، ان کی رال وقتی طور پہ تو ٹپکی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے ڈیزائنز تو آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم بیانات کی حد تک بڑھوتی کی طرف جا رہے ہیں؟ 2 عزائم ہیں ان کے، ایک عسکری اور دوسرا جو ہے وہ سول سوسائٹی سے متعلق، یعنی مطلب یہ انتشار پیدا کرنا۔ عسکری پہ پہلے آئیے، عسکری پہ انہوں نے کئی مرتبہ دھمکی دی ہے کہ یہ وہ پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں، اور اس میں ان کی اپوزیشن
اور جو رولنگ پارٹی ہے وہ متفق ہیں. مثال کے طور پر ابھی جو پرینکا گاندھی نے پچھلے دنوں جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر لے لینا چاہیے تھا انہیں مئی میں، کیونکہ یہ طنز بھی کر رہی تھی لیکن اس میں انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. تو اگر وہ سمے ہمارے آزاد کشمیر کو پی او کے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لے لینا چاہیے تھا. تو یہ ان کی عسکری منصوبہ بندی ہے، اور راجناتھ سنگھ اور امت شاہ جو ہے وہ بار بار یہ دھمکیاں دیتے رہے. اس پہ رکیے گا، میں تھوڑی سی اگرچہ وقت کا میں جاننا چاہوں گا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر لے لیں، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو انہوں نے تبدیل کرنا ہے، کچھ علاقے ان کی نظر میں ہیں. ظاہر ہم نے بھی تو وار گیمنگ کرنی ہے، وہ بات کیا کرتے ہیں؟ پورا آزاد کشمیر کا خطہ وہ لینا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پورے کا پورا مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا، یہ ایک پوری اکائی کے طور پر جموں اور کشمیر جو ہے وہ اپنی رائے دے گا، اور ہمیں یہ اعتماد ہے کہ ان کی اکثریت پاکستان کے حق میں ووٹ دے گی. تو جب وہ کہتے ہیں کہ آزاد لے لیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر جو وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر، ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان آکوپائڈ کشمیر، وہ لے لیں تاکہ ہم ڈیفینسو پہ آ جائیں. صرف کشمیر تک محدود ہے یا باقی انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر بھی ان کے عزائم ہیں؟ نہیں، ان کے عزائم نہیں، ایک اعتبار سے ہیں جو بس بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے گناہ کبیرہ کیا تھا جب پاکستان بنایا تھا، تو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے سامنے ایک بہت بڑا میورل نصب کیا ہے جس میں ان کی سرحدات جو ہیں وہ افغانستان سے شروع ہوتی ہیں اور میانمار تک جاتی ہیں. تو وہ ان کو یہ زوم ہے جس کو آپ لیبنز روم کہیں گے کہ دوسروں کے علاقے لیونگ سپیس. جی ویسے انہوں نے حماقت کی، وہ یورپ تک بھی لے جا سکتے تھے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے کچھ حماقت ہی کرنی ہے تو بڑے پیمانے پہ کرنی چاہیے. کہتے ہیں انڈونیشیا تک، ان کا جو انڈونیشیا تک اسٹیٹ آف ملاکا تھا. جی وہاں تک جانی ہے. لیکن ایک چیز جو میں اس میں ضمناً ذکر کروں، ضمناً نہیں بلکہ وہ یہ ہے کہ ان کے لداخ میں صورتحال بہت خراب ہے، اپنے گھر کے حالات. اور بالکل آخر میں سول سوسائٹی سے متعلق کیا ان کے ایمز ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ 2 ایمز ہیں، ایک تو عسکری. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو سول سوسائٹی میں اس قسم کی اوپینینیشن کی جائے کہ وہ پاکستان کی حکومت یا افواج کے ساتھ متصادم ہوں، اور اسی چیز کو ہم نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی تھی. ابھی جو حال ہی میں کوشش ہوئی ہے اندرونی کیوس کریٹ کرنا، اندرونی کیاس، اور یہ وہ سب جو ہے یہ آزاد کشمیر تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جوہری دہلیز ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے جو ہم نے جوہری ڈیٹرنس قائم کی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اندر کوئی امپلوژن کیا جائے. تو وہ جو ہے یہ محنت جو ہے بلوچستان میں کرتے ہیں، گلگت بلتستان میں کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پنجاب میں کرتے ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز رک گئے کیونکہ حالات وہاں پر ایسے بن رہے تھے کہ لگتا یہ تھا کہ ایک ہی پٹی بن رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.